बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। अहम तरीन ख़बरों के साथ आपके सामने। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने काफ़ी सोचो विचार के बाद फिर काबीना में रद्दोबदल कर दिया। क्या अब नताइज बेहतर आएंगे, हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर हो सकेगी, किन वज़रा को बदला गया, इसकी तफसीलात आपसे कहा करेंगे। दूसरी तरफ साबक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की और तल्ले मिन्नत प्रोग्राम हुआ कि PDM को बचाए, जिस पर मौलाना साहब ने सख्त शराइत रखी और नवाज शरीफ ने कहा कि मैं मुस्लिम लीग नून की क़यादत को हदायत कर दूंगा कि वो अब पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बयानबाजी बंद करे। माजी में दोनों एक दूसरे को टारगेट किलर और सिलेक्टर और इससे भी संगीन इल्ज़ाम लगा चुके हैं। क्या मफाद है कि फिर इकट्ठे हो रहे हैं, रह सकते हैं नहीं सकते, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ जाती उम्रा में हुकूमत पंजाब के मुताबिक कि नवाज शरीफ के ने जो जगह ली है वो नाजायज़ तरीके से ली है। 125 तकरीबन कनाल, जिसका इंतकाल और रजिस्ट्री कैंसिल कर दिया, जिस पर पहले शहजाद अकबर जो वज़ीर आज़म के एडवाइज़र हैं और मोहतरम शहबाज गिल साहब ने अपोजिशन की बैंड बजा दी और कहा ये तो किराए के बाजे हैं, बज रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिला मजा सस्ती शोहरत लेने के लिए और नौकरी पक्की करने के लिए नवाज शरीफ के लिए उनकी मुस्लिम लीग नून के लीडर प्याली में तूफ़ान खड़ा कर रहे हैं। अगर वहीदा नामी औरत की जगह थी तो हमारा हुकूमत के साथ लिंक ही कोई नहीं। जिस पर राना सनाउल्लाह पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के और एहसन ने हुकूमत पाकिस्तान और सरकारी अफसरान को धमकियां देनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा जाती उम्रा की तरफ रहा, आप और आपके बच्चे भी यहाँ रखे रहेंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। सरकारी अफसरों को ये धमकियां मामूली बात नहीं है, अहम बात है। चीफ सेक्रेटरी से लेके तमाम ब्यूरोक्रेसी को राना सनाउल्लाह ने और एहसन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और उन्होंने तारड़ साहब ने खूब धमकियां दी कि हम आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ये करोगे तो जानते नहीं हो। हमने एक सेल कायम कर दिया और सरकारी अफसर बच के नहीं जाएंगे। क्या ये हुकूमत की रिट को कमज़ोर कर रहे हैं? तरीके लबैक पे तो पाबंदी लगाई जाती है कि आपने रास्ते रोके रोटों को ब्रेक किया। क्या चीफ सेक्रेटरी और आला सरकारी अफसरान को धमकियां देना जुर्म नहीं? ये अब सरकारी अफसरान को फैसला करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार करे कि अपोजिशन सरकारी अफसरों को इस तरह खौफनाक धमकियां दे सकती हैं, जो कि नहायत तकलीफ दे अमर है। नाज़रीन, अब आ जाते हैं हम पहली खबर की तरफ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने बहुत कोशिश की, पौने 3 साल में बेहतरी आए, बड़ी दिन रात मेहनत की, लेकिन अफसोस कि वो कामयाब ना हो सके क्योंकि उनकी टीम बेहतर नहीं थी। अब तीसरे चौथा वज़ीर ख़जाना लगाया है। शौकत तरीन को वज़ीर ख़जाना और रेवेन्यू का चार्ज दे दिया गया है। वो माजी में भी रहे, क्या वो नताइज अच्छे दे सकते हैं? माजी तो उनका ज़्यादा शफाफ नहीं, जबकि फवाद चौधरी जो पुराने एक्टिव हैं, पॉलिटिशियन हैं, अच्छे सियासतदान हैं, इनसे साइंस व टेक्नोलॉजी लेके वज़ीर इत्तलात की जिम्मेदारी सौंपी गई है और ये गुफ्तगू करने के खासे माहिर कहलाते हैं और खासे बोल्ड बोलते हैं और कभी कभार हुकूमत पर भी तनकीद कर लेते हैं। दूसरी तरफ जनूबी पंजाब के चीनी स्कैंडल में मुलव्वस खुसरो बख्तियार को वजारत से अलग करने की बजाय दूसरी वजारत बदल दी और वो उन्हें वजारत सनत व पैदावार दे दी गई। अब देखते हैं कि वो किस तरह बेहतर आते हैं। जो अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले शिबली फराज सेनेटर हैं, सॉफ्ट स्पोकन थे, उनकी तब्दीली उनसे इतलात व नशरियात लेकर जो माजी में रहे थे, इन्हें साइंस व टेक्नोलॉजी दे दी गई। उमर अयूब जिनके दौर में बहुत सारे स्कैंडल आए, इनको इकॉनमी अफेयर्स दे दिया गया है। जबकि हमाद अजहर की भी जब कुछ दिन रहने के बाद वजारत ख़जाना लेके भी उनकी भी वजारत में तब्दीली कर दी गई है। हम तवक्को करते हैं कि बार बार चेहरे बदलने से अच्छे अफसरान और अच्छे नताइज आने चाहिए। अगर वज़ीर आज़म ने इतनी दफ़ा काबीना बदली है तो इसके नताइज सम्राट आवाम तक बेहतर क्यों नहीं आते? ये वज़ीर आज़म को सोचना होगा और इसकी मुकम्मल निगरानी कराना होगी। आवाम को जब जमहूरियत के सम्राट ना मिले तो उस जमहूरियत का फ़ायदा नहीं होता, बल्कि वो तकलीफ़ देह होती है। इसीलिए अवाम वज़ीर आज़म इमरान खान को चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली, काबीना में तब्दीली के साथ आवाम तक सम्राट और अफसरान को पाबंद करें कि वो लोगों की सुने। अफसरात तो बिल्कुल अवाम को लावारस छोड़े हुए हैं। शहजाद अकबर और शहबाज गिल वज़ीर आज़म के मामलों ने खसूसी, इन्होंने नून लीग की तो वैसे बैंड बजा दी, बड़े सख्त लफ्ज़ कहे और बड़े आला अंदाज में कहे। शहबाज
شہزاد اکبر صاحب نے کہا کہ کل رات سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے سینسی پھیلائی گئی، جاتی عمرہ میں کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی تھی۔ جھوٹی شہرت لینے کے لیے کنٹینر روٹین میں کھڑوں کی تصویر لے کر مسلم لیگ نون نے تماشا لگایا، بندر تماشا لگایا۔ انہوں نے کہا ان گراؤنڈ کو کچھ نہ تھا، کوئی آپریشن ہونا ہی نہیں تھا، تو انہوں نے جھوٹے پروپوگنڈے کر کے سوشل میڈیا پہ بات چلائی کہ مسلم لیگ کارکن وہاں پہنچے، آپریشن ہو رہا ہے اور شہزادے کا محل گرایا جا رہا ہے، جو اس میں حقیقت کوئی نہیں تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شریف پیلس نہیں گرایا جا رہا، تاہم قانونی اختیار ہوں گے، جعلی طریقے سے زمین ہتھیائی گئی اور قانون کے مطابق کارروائی ہوگی اور کسی سے رعایت نہیں ہوگی۔ شہزادہ اکبر نے کہا کہ کنٹینر سے دیواریں نہیں، اس کے لیے بلڈوزر لانے پڑتے ہیں، اور جب قانون اپنا راستہ لیتا ہے تو پھر لگڑ بگڑ بھاگ جایا کرتے ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ اطاعت آرڈر حکومت کے سابقہ اجرتی ملازم ہیں۔ اجرتی ملازم، اجرتی قاتل ہوتا ہے، اب اجرتی ملازم انہوں نے شہزاد اکبر کو کہا۔ انہوں نے کہا یہ بیچارے اپنی نوکری بچانے کے لیے جھوٹا میڈیا پر آنے کر ہتھ کنڈے لا رہے ہیں۔ یہ شریف خاندان کے اطاعت آرڈر ذاتی ملازم ہے اور ڈیوٹی لگی ہے کہ صبح شام صرف تنقید کرے، جبکہ شہباز گل نے بھی کہا کہ نانی اماں بلا وجہ شور و شہرت پا رہے ہیں، جال سازی سے یہ اپنے جگہ ہتھیاتے ہیں، غریبہ یتیموں کی جگہ ہم آئین اور قانون کے مطابق کارروائی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر شہباز گل کی باتیں اکثر مسلم لیگ نون کو ناگوار گزرتی ہیں اور وہ سخت ترین ان کے پاس گفتگو کرتے ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ حکومت اپوزیشن کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کر رہی۔ شہزاد اکبر کی ایک بہت خوبصورت تھی، اس نے کہا مسلم لیگ نون کا وہ حساب ہے جیسے چور نیلی بتی کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے، اسی طرح مسلم لیگ نون والے قانون کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، یعنی کہ یہ چوروں کی طرح بھاگتے ہیں قانون سے۔ یہ شہزاد اکبر صاحب اور شہباز گل نے بھی کہا کہ مسلم لیگ نون نے 30 سال اس ملک کو لوٹا، اب احتساب کا عمل آیا، جب سرکاری زمینوں اور غریبوں کی زمینوں پر کا حساب مانگا گیا تو اب یہ حکومتوں کو دھمکیاں دینے لگ پڑے ہیں، سرکاری افسروں کو گالی گلوچ کر رہے ہیں، اور اس طرح حکومت کسی سے بھی خوف زدہ نہیں ہوگی اور قانون اور آئین کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ اگر کسی کا جعلی قبضہ ثابت ہوا تو اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ ناظرین، رانا ثناءاللہ اور احسن اقبال نے گفتگو کرتے ہوئے آج سرکاری، پہلے وہ کہتے تھے سلیکٹڈ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو برا بلا کہتے تھے، آرمی چیف سے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ استعفے مانگتی تھی، ڈی جی آئی ایس اے سے مانگتی تھی، آج کھل کر رانا ثناءاللہ نے جاتی عمرہ کیس پر جو ایک جعل سازی حکومت کے مطابق کڑکی گئی ہے کہ ان کا جعلی طریقے سے رجسٹری ہوئی تھی، انتقال ہوا تھا، اس پر انہوں نے پنجاب کے چیف سیکرٹری اور تمام بیوروکریسی کمشنر لاہور سے دھمکی دی ہے، مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ ریڈ لائن کراس نہ کریں، آپ ریاست کے ملازم ہیں۔ احسن اقبال کے ہمراہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیف سیکرٹری پنجاب کل آپ کو جواب دینا ہوگا، آپ نے ادھر ہی رہنا ہے اور آپ کے بچے بھی ادھر ہی رہیں گے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو اور آپ کے بچوں کو بادی النظر میں بظاہر یہ لگ رہا ہے، اس مطلب یہ لیا جاتا ہے آپ کے اور بچوں نے رہنا، کل آپ جواب دے ہوگے، شاید وہ بھی محفوظ نہ ہو۔ شاید میرے خیال میں رانا ثناءاللہ کو اتنی سختی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، انہیں کہنا چاہیے تھا اگر ان کے کاغذات لیگل ہے، انہوں نے سٹے لیا ہوا تو قانونی جنگ لڑے، قانون کے ساتھ قانونی۔ اس موقع پر انہوں نے پنجاب کی بیوروکریسی کو خصوصاً کہا کہ آپ سلیکٹڈ ٹولے کے ہتھیار بنے ہوئے ہیں۔ چیف سیکرٹری پنجاب، کمشنر اور دیگر سرکاری افسران رانا ثناءاللہ اور احسن اقبال کے مطابق وہ سلیکٹڈ ٹولے کے ہتھیار بنے ہوئے ہیں اور غیر قانونی کام کرنے سے بعد آ جائے، انتقامی کارروائیوں لینے سے بعد آ جائے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک گریڈ کے 22 افسر کو انہوں نے ایک ہتھیار کہہ دیا ہے سلیکٹڈ ٹولے کا۔ شاید بیوروکریسی اس کو اپنی انسلٹ نہ سمجھے، لیکن میرے خیال میں یہ الفاظ مناسب نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یاد رکھیں کہ ہماری جب حکومت آئے گی ہم نے ایک مانیٹرنگ سیل قائم کر لیا، کسی کو چھوڑیں گے نہیں، ہر ایک کے ساتھ گن گن کے بدلے لیں گے۔ سرکاری افسران کو ڈرانا، خوف زدہ کرنا آئین اور قانون کے منافی ہے، لیکن جب قانون پر عمل درآمد کرنے والے کٹ پتلی افسر بیٹھے ہوں، ڈرپوک افسر بیٹھے ہوں، سفارش سے بیٹھے ہوں، تو نہ تو وہ عوام کی جان و مال کا تحفظ کر سکتے ہیں، نہ اپنے اداروں کا وقار بحال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو اچھے دیانتدار محنتی قابل افسران چاہیے، ورنہ کسی کی کیا جرت ہو کہ وہ اس طرح بڑے بڑے افسران کو دھمکیاں دیں جو سرکاری کام کرنا چاہتے ہیں۔ میری سمجھ سے باہر ہے۔ بیوروکریسی اور پنجاب حکومت کے سوائے شہزاد اکبر نے اور شہباز گل نے ان کو خواب لتاڑا کہ یہ
اپنے ڈاکے کے لوٹے ہوئے مال بچانے کے لیے عمران سابق مجرم نواز شریف کے ترجمان بنے ہوئے نوکریاں پکی کر رہے ہیں؟ کیا بیوروکریسی کو دھمکانا آئینی اور قانونی ہے؟ یہ فیصلہ ناظرین حکومت خود کرے، میں نہیں کرتا۔ دوسری طرف شہباز شریف کو جو خوشی ملی تھی کہ ان کی ضمانت ہو گئی ہے، اطلاعات کے مطابق ابھی تک جو اطلاعات آئی ہیں کہ ایک جج صاحب نے، ڈوگر صاحب نے سائن کر دی ہیں، دوسروں نے ان کی ضمانت کی مخالفت کر دی، اور کہا جا رہا ہے کہ اب ان کی ضمانت ایک قسم کی منسوخ ہوگی۔ تاہم اس بارے میں ابھی تک ریٹرن آرڈر جاری نہیں ہوئے۔ اگر یہ دوسرے جج اختلافی نوٹ لکھ دیتے ہیں جس کی ابتدائی اطلاعات ہیں، تاہم ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں آیا، تو یہ ریفری جج کے پاس جائے گا اور شہباز شریف کی رہائی کٹائی میں نہیں بلکہ دیر ہو جائے گی۔ اگلا پینل بینچ یہاں جو ہوتا ہے ریفری جج، وہ ان کو ضمانت دیتا ہے یا ریجیکٹ کرتا ہے۔ اب شہباز شریف شاید چند دن اور جیل میں رہیں۔ جیل تو جیل ہوتی ہے، جبکہ ناظرین بڑا افسوس ہے کہ آج مولانا فضل الرحمان کی شکایت پر نواز شریف نے احسن اقبال، شاہد خان عباسی اور دیگر مسلم لیگ نون کی قیادت کو ڈانٹا ہے۔ خبردار، پیپلز پارٹی جو مرضی آپ کو کہے، آپ نے ان کے آگے جواب نہیں دینا، کیونکہ میں نے ابھی پیپلز پارٹی کو استعمال کرنا ہے۔ ناظرین، اتحاد اور طریقے عوام کے مفاد میں ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کچھ تحریکیں، کچھ احتجاج اپنا لوٹا ہوا مال بچانے کے لیے ہوتا ہے اور کچھ اقتدار کے ساتھ چمٹے لینے کے لیے ہوتا ہے۔ کاش ہمارے سیاستدان اپنے ذاتی مفاد کی بجائے ملکی مفاد اور عوام کی مفاد کو ترجیحات دیں تو پاکستان ایک خوشحال ملک بن جائے۔ اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ نئی کابینہ کیا کرتی ہے؟ عمران خان صاحب کہا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے تیز رفتار گیند کرانی شروع کریں گے۔ اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔